الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ ہود کی آیات سے ابتدا کی جائے گی۔ سورہ ہود کے اندر 7 واقعات کو بیان کیا۔ ان 7 واقعات میں پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کلام، یعنی فرمایا میں تمہاری طرف کھلم کھلا ڈر سنانے آیا ہوں اور تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں، یہ اللہ کا حکم بتانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، یعنی یا تو تم پر دنیا کے اندر ہی عذاب آ جائے گا، اور یا پھر یہ کہ قیامت کے دن کا مجھے تم پر ڈر ہے جو تمہارے حق میں بڑا دردناک دن ہوگا۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے انتہائی جہالت کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ اور انتہائی غلط انداز کے اندر، گستاخانہ انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یعنی قوم نے جواب یہ دیا کہ اے نوح، ہم نہیں سمجھتے کہ تمہیں کو ہمارے اوپر فضیلت ہے یا تم کو خاص آدمی ہو کہ تمہیں اللہ نے نبی بنا دیا، ہمارے جیسے آدمی ہو، اور جن لوگوں نے تمہارا دین قبول کیا ہے وہ بھی ہمیں گھٹیا، غریب اور جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس طرح کے لوگوں نے بس تمہاری باتوں کے اندر آ کے تمہارے دین کو قبول کر لیا، لہٰذا ہم جو ہے وہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، ہم تمہارے پیغام کو، تمہارے دین کو نہیں مانیں گے۔ یعنی اب یہ جواب کا انداز دیکھیں کہ ایک قوم اپنے نبی کو جواب دے رہی ہے اور کس قدر جاہلانہ اور گستاخانہ انداز میں جواب دے رہی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ اور بڑے پیارے انداز کے اندر انہیں جواب دیا۔ ارشاد فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ فرمایا اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے بن جاؤ، تو کیا میں تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو، میں اگر اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور خدا نے مجھے رحمت بھی عطا فرمائی کہ نبوت بھی عطا فرمائی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میرے اوپر جو خدا کی رحمت ہے، جو خدا کی نبوت ہے، جب یا میں دلیل پر ہوں، یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تو اب اگر تم نہیں مانتے تو کیا میں تمہیں اس پر مجبور کروں کہ تم بہر صورت اس کو تسلیم کرو؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں،
لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، اگر میں ان غریبوں کو دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، جو میں اتنی مشقت تمہارے لیے اٹھا رہا ہوں، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ مال و اجرت نہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا یہ پیغام سچا ہے، کیونکہ آخر میں اتنی محنت کروں، اتنی مشقت اٹھاؤں، یا تو مجھے کوئی دنیا کا فائدہ چاہیے۔ لیکن جب میں کوئی مال نہیں مانگ رہا، میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں طلب کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میں کسی خاص مقصد کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور وہ مقصد خدا کی رضا ہے۔ تو یہ میرا کردار ہے جو تمہارے سامنے ہے کہ میں کسی مالی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا، تو لہذا تمہیں اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ جو ابھی تک مسلمان ہوئے ہیں یہ غریب ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، اور ان کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اس کہنے کی وجہ سے میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، کہ تم انہیں اگر گھٹیا سمجھتے ہو تو میں اس وجہ سے اپنے سے دور کر دوں، میں انہیں دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ہاں، تمہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں جو ہے ان باتوں کا علم نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ ان کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مجھ پر ایمان لے آئے، اب ایمان کے باوجود میں انہیں تمہاری خاطر اپنے سے دور کر دوں، تو پھر مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کہ خدا نے تو ایمان والوں کو مجھے اپنے قریب کرنے کا کہا ہے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہے یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ بھی میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے مجھے تم پر، تو اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہی نہیں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں۔ جب میں اس کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا تو تم اس کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، تو جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، یعنی میں نے اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو تم پھر مجھ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھی یہ دل سے مومن نہیں ہوئے؟ جو میرے پاس مسلمان ہونے والے ہیں یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، تو میں لوگوں کے دلوں پر حکم لگانے والا نہیں ہوں۔ خدا کا حکم ہی یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اسے مسلمان تسلیم کیا جائے۔ دل پر حکم لگانا میرا کام نہیں، نہ میں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ اور تیسری بات تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ میں تمہیں کب کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں نے خود ہی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہوا، تو تم مجھ سے اس بات کا کیسے مطالبہ کر سکتے ہو کہ میں جو ہے وہ تمہیں کچھ جدا گانا جو ہے نا تمہارے سامنے کچھ اپنے آپ کو ظاہر کروں؟ تو لہذا جب میرے یہ مطالبات ہی نہیں ہیں تو اب اس پر تمہارا آگے سے اس طرح کی باتیں کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ تمہاری نظر میں حقیر ہیں، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تو اسے بھی خدا جانتا ہے، اور اگر یہ تمہارا گمان غلط ہے اور یہ واقعی دل سے مسلمان ہے تو بھی خدا جانتا ہے۔ تو اجر دینا تو خدا کا کام ہے، جس نے ان کو اجر دینا ہے وہ ان کے دل کی حالتیں بھی جانتا ہے۔ لہذا یہ دل سے مسلمان ہوں گے تو اجر بھی مل جائے گا، نہیں ہوں گے تو خدا اجر بھی نہیں دے گا۔ لہذا تمہیں اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری باتوں کی وجہ سے میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ دل سے مسلمان نہیں، میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں اس کے باوجود کہ خدا کا حکم مجھے یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے، اسلام کا دعویٰ کرو، اسے اپنے قریب کرو، پھر بھی میں انہیں اپنے آپ سے دور کروں، تو پھر تو یہ زیادتی ہے، پھر یہ ظلم ہے۔ اب اس کے بعد قوم نے جواب دیا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا،
اور بہت زیادہ ہی جھگڑا کیا، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ یعنی قوم نے یہ کہا کہ اے نوح ہم مان نہیں رہے، اب تم نے جو عذاب لے کے آنا نا وہ لے آؤ، جو ہمیں ڈراتے رہتے ہو بھی عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا، وہ عذاب ہی لے آؤ، ہم تیار بیٹھے۔ تو نوح علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال انما یأتیکم بہ اللہ یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ یعنی تمہارا مجھ سے یہ کہنا کہ میں لے آؤں تو میں نہیں لے کے آؤں گا، وہ خدا لے کے آئے گا۔ اب خدا کب لے کے آئے گا یہ خدا جانتا ہے، جب اس کی مشیت ہوگی، جب خدا جو ہے وہ تمہارا امتحان مکمل کر دے گا، تمہاری جانچ پوری ہو جائے گی کہ تم نے واقعی بہر صورت اب عذاب ہی اٹھانا ہے، تو اس کو خدا عذاب بھی لے آئے گا۔ لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ خدا اب عذاب لائے یا تب عذاب لائے، جب وہ لائے گا تو پھر تم بے بس ہو جاؤ گے، پھر تم خدا کے عذاب کے سامنے ٹھہر نہیں سکو گے۔ مزید ارشاد فرمایا، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی فرمایا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو اصل اختیار اور قدرت تو خدا کے پاس، وہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں گمراہ ہی رکھنا چاہے تو پھر میرا نصیحت کرنا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن یہ بات ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں ہو چکی، اب اس کے بعد درمیان میں یا تو نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ایک کلام ہوا ہے، اور یا پھر یہ کلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہے۔ وہ کیا؟ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا بھی لیا تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے اور میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ یعنی کفار نے یا تو نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو پیغام رسالت ہے یہ انہوں نے خود ہی بنا لی ہے، تو فرمایا کہ تم ان سے جواب میں کہہ دو کہ اگر میں نے یہ خود بنا لیا ہے تو اس کا جرم تو میرے اوپر ہی ہوگا نا، تمہارے جرموں سے میں بیزار ہوں۔ اور یا پھر یہی کلام حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب یہ سارا ایک لمبا عرصہ گزر گیا، جب قوم نوح کو سمجھانے کے اندر ایک وقت گزر گیا تو اس کے بعد پھر عذاب الہی آنے کا سلسلہ شروع ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی اشاروں میں بتا دیا گیا کہ اب ان کے اوپر عذاب ہی آنا ہے۔ اب اس کی شروعات کیسے ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی فرما دیا کہ اے نوح اب جتنے لوگوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے، یعنی 100 سے کم ہی تھے، بلکہ کافی زیادہ ہی کم تھے، تو یہ جتنے مسلمان ہونے تھے وہ ہو گئے، اب کوئی نیا مسلمان نہیں ہوگا۔ مراد یہ کہ اب کام پورا ہو چکا، حجت تمام ہو چکی اور ہر بات ان پہ واضح ہو چکی۔ اب کیا ہے؟ اب عذاب کا سلسلہ ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا فرمایا تو آپ نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب وہ کشتی بنانے کے زمانے میں کافروں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بیان فرمایا اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم اب ہم پر ہنستے ہو۔
یعنی کفاریہ کہتے تھے، وہاں چونکہ کوئی سمندر تو تھا نہیں اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تو کفار مذاق ہی اڑاتے تھے کہ جناب آپ کشتی بنا رہے تو کیا جنگلوں میں چلانی ہے کیا خشکی میں چلاؤ گے کیا؟ یہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا لو، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب ہم تم پر اسی طرح ہنسیں گے جس طرح آج تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ تو فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ اب اس کے بعد عذاب کی شروعات ہوئی تو ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے، ایک تندور تھا وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور یہ علامت تھی کہ اب خدا کا عذاب شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں میں ہر جنس کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ یہ کشتی میں رکھ لو، اور جو مسلمان ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کر لو، جو آپ کے گھر والے ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کر لو۔ تو فرمایا کہ بس اب اس کے بعد بقیہ کے لیے اب عذاب ہے، اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، سب لوگوں سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جب سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو اب ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا۔ وہ بیٹا منافق تھا، ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان تھا لیکن باطنی طور پہ وہ کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بھی مسلمان سمجھتے ہوئے اسے بلایا کہ تم بھی کشتی میں آ جاؤ، اور اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ نوح نے پکارا اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر خدا رحم فرمائے، اور ان کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا کشتی میں آ جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو میں تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خدا کا عذاب ہے، اس عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، اب اس سے وہی بچے گا جسے خدا بچائے گا، اور وہ ہے جو میری کشتی میں سوار ہوگا۔ لیکن بیٹے نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک پانی کی ایک لہر آئی اور وہ بیٹا جو ہے وہ بھی ان ڈوبنے والوں کے اندر شامل ہو گیا۔ اب جب کافر تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اب عذاب رک گیا۔ وہ رکا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا
ظالموں کے لیے دوری ہے۔ اب یہ جب سب واقعہ ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے نوح تیرے گھر والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور بیٹا ڈوب گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تو نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے تو کسی کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن میرا تو بیٹا ڈوب گیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو وہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، تو پھر یہ کیا ہوا کہ میرا بیٹا ڈوب گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں تھا، پس تو مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں۔ نوح نے فوراً عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تجھ سے جو یہ وعدہ تھا کہ تیرے گھر کے کسی فرد کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اس سے مراد تھا کہ جو تیرے گھر میں اہل ایمان ہیں، تو تیرے گھر میں جو کافر ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو تیرا جو بیٹا تھا وہ کافر تھا، لہذا کافر ہونے کی وجہ سے گویا وہ تیرے گھر کا فرد ہی نہیں بنتا، تیرے گھر کا فرد بنتا ہی وہ ہے جو مسلمان ہو۔ تو لہذا جب وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے وہ عذاب کا شکار ہوا، تو تیرے ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا کہ تیرے گھر میں جو اہل ایمان تھے ان کو بچا لیا گیا، اور جو اہل ایمان نہیں تھے ان کو نہیں بچایا گیا۔ تو بیٹا جو ہے وہ ظاہری طور پہ مسلمان تھا تو تمہیں یہ تھا کہ اس کو بچا لیا جائے، لیکن چونکہ حقیقتاً کافر تھا اور خدا جانتا تھا کہ یہ کافر ہے، لہذا اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، رحم طلب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ فرمایا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہے، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی اب فرمایا کہ اب کشتی سے اترو اور اب زمین کے اوپر دوبارہ بسنا شروع کر دو، اب تم پر بھی سلامتی ہو، خدا کی برکتیں ہوں، اور جو تمہارے ساتھ دوسرے لوگ ہیں ان پر بھی خدا کی برکتیں ہوں اور خدا کی سلامتی ہو، لیکن آئندہ پھر دوبارہ وہ قومیں بنیں گی کہ جنہیں ہم دنیا میں فائدے دیں گے، زندگی دیں گے، برتنے کے سامان دیں گے، لیکن پھر ان کی ناشکری اور کفر کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اب یہ سارے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیهَا إِلَيْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو تم صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فرمایا گیا کہ یہ جو نوح علیہ السلام کا اتنا لمبا واقعہ اور اس کی جزیات جو بیان کی ہیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے بتانے سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو گویا پتہ چلا کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد دوسرا واقعہ جو سورہ ہود کے اندر بیان ہوا وہ ہے قوم عاد کا واقعہ۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے۔
اسے بیان کیا. ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا. ہود نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو، یعنی جو شرک کرتے ہو یہ خدا پہ بہتان ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اے میری قوم میں اس پر یعنی اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی مراد یہ کہ میں تو بے غرض اور بے لوث ہو کر تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میری یہ بے غرضی ہی اس وجہ سے ہے کہ میرا پیغام سچا ہے. پھر اس کے بعد مزید ایک عرصے تک آپ سمجھاتے رہے، تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر اس کے بعد آپ نے مزید اور انداز میں سمجھایا، ایک اور انداز میں سمجھایا. وہ کیا؟ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اے قوم استغفار کرو، توبہ کرو. توبہ استغفار کرو گے تو خدا بارشیں برسائے گا، تمہاری کھیتیوں میں، تمہارے پھلوں میں، تمہارے رزق کے اندر برکت پیدا کر دے گا، تمہاری قوت کے اندر اضافہ کر دے گا. تو لہذا مجرم بن کر نہ پھرو بلکہ توبہ اور استغفار کا راستہ اپناؤ. لیکن اب یہ جو باتیں ہوئیں حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، اس کے جواب میں قوم نے کیا کیا؟ کیا کہا؟ کہنے لگے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر ہم یقین کرنے والے ہیں. یعنی تمہارے کہنے پہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، جھوٹے خداؤں کو، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں تمہارا یقین ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. قوم نے مزید کہا، ایک تو پہلے تو یہ کہا کہ ہم تمہارے کہنے پہ اپنے خدا چھوڑنے والے نہیں، دوسری بات کہی کہ ہم تمہارا یقین ہی نہیں کرتے، تیسری بات کہی کہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی. یعنی تم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو اے ہود علیہ السلام، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ تم نے جو ہمارے بتوں کی گستاخی کی ہے نا، تو ان میں سے کسی نے تمہارے اوپر اثر کر دیا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا. ارشاد فرمایا ہود نے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو. تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، پھر مجھے مہلت نہ دو. میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے کتنی بہادری کے ساتھ اور جواں مردی سے جواب دیا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، جو داؤ چلانا چلا لو، جو سازش کرنی کر لو، میں نے خدا پہ بھروسہ کیا، سب کا مالک وہی ہے. اب اس کے بعد پھر مزید فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے فرما دیا
کہ اگر تم منہ پھیرو میری بات نہ مانو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جو تبلیغ کرنی تھی کر دی، میں نے جو تمہیں پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر آئے گا، مراد یہ کہ تمہیں اب تباہ کرے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم آ کر آباد ہو جائے گی، اور خدا تم پر عذاب بھیجے گا تو تم خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ یعنی خدا کا جب عذاب آیا تو ہود علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لانے والے تھے انہیں بچا لیا گیا، اور قوم کو ایک آندھی اور طوفان کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے پیچھے چلے، تو فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ سن لو بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، سن لو ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر دنیا کے اندر بھی لعنت ہوئی اور قیامت کے دن بھی ان کے لیے لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبیوں کی، اپنے رسولوں کی پیروی کی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔